پیر صاحب نے کہا خبیث کے بچے تم نے استنجا کیا نہیں جب گھر سے آئے ہو؟ السلام علیکم گائز، دس از اسد اللہ کے پی اور آج میں آیا ہوں گبگول شریف۔ یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا عرس کا جو ہے سیکنڈ ڈے تھا، لیکن آج عرس کا تھرڈ ڈے ہے۔ اصل میں روز پیدل جا رہے ہیں کیونکہ وہاں سے جو ہے نا لوکل سوزوکی کو روک دیا گیا ہے، تو یہاں سارے لوگ پیدل جا رہے ہیں۔ تو پنجاب سے، سندھ سے، کافی دور دور علاقوں سے لوگ آئے ہیں یہاں پہ KPK میں۔ تو انشاءاللہ ان لوگوں سے بھی آپ سے بات کرواؤں گا کہ ان لوگوں جو اتنے دور سے آئے ہیں۔ ہاں جی، بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ ہم اس وقت کے مرید ہیں قبلہ عالم زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے، جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہاں جنگل ہی جنگل تھا، بس چھوٹا سا لنگر تھا اور اس میں میری یہ ڈیوٹی ہوتی تھی۔ میں یہاں لگاتار 6 مہینے کام کیا، کم عمر تھی اس وقت۔ ایک تو شام کو یہ مسجد کے مینار سے کبوتر جو ہے ان کی عادت کو ختم کرنا ہے، وہ اڑانا میری ڈیوٹی تھی۔ دوسرا یہ جنگل، یہ سب جنگل تھا ادھر والا، کوئی یہاں پر نہیں تھا۔ وہ جو چبوترا سا بنا ہے ادھر تک تھا میدان، باقی جنگل تھا۔ تو پھر اس کے علاوہ میری یہ ذمہ داری تھی کہ صبح صبح وہ 2-4 لکڑیاں لے آنا جنگل سے۔ تو الحمدللہ ایک بار جو ہے ڈاکو گائے لے گئے، تو قبلہ عالم پیر صاحب نے 2 ہم پنجابی تھے، 2 پٹھان، 4 کو بلایا اور حکم دیا کہ درہ میں جاؤ، وہاں پر حاجی بسم اللہ گل ہے، ان سے جا کر ملو۔ جب ہم درہ میں گئے تو ان کو تلاش کیا، حاجی صاحب الحمدللہ مل کے، کوئی زیادہ ہی عمر تھی ان کی، 100 سال کے لگ بھگ، دونوں میاں بیوی تھے۔ تو ان کی دیوار سے جو تلوار لگی تھی، وہ خنجر تھا، وہ بندوق تھی، اس پر جالا چڑھا ہوا تھا، یعنی جوانی کے وقت کی کہیں دیوار سے لگائی ہے۔ تو عجیب بات یہ تھی کہ پیر صاحب نے ہمیں ایسے حکم دیا کہ حاجی بسم اللہ کو جا کر بولو کہ پیر صاحب کہتے ہیں ہمارا گائے واپس کرو۔ تو ہم راستے میں آپس میں باتیں کرتے گئے ہیں کہ حاجی بسم اللہ جو ہے وہ شاید کوئی ڈاکو ہے، وہ گائے لے گیا۔ لیکن جب ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے دیکھا وہ پیر صاحب کا ہم عمر ہے، یعنی اسی حلیے میں ہے، سفید ریش ہے اور 100 سال کے لگ بھگ عمر ہے۔ تو پھر ہم حیران ہوئے، پر کیف انہوں نے بہت ہماری عزت کی، حوصلہ افزائی کی، اور 2 ٹوک یہ کہا، جیسے پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ حاجی بسم اللہ کو بولو کہ ہمارا گائے واپس کرو، ایسے انہوں نے بھی کہا کہ کل 10 بجے گائے آ جائے گا۔ تو یہ کہہ کر ہماری خدمت کی اور ہمیں واپس کیا، اور جب ہم پہنچ گئے ہیں پیر صاحب کو اطلاع دی کہ حاجی بسم اللہ نے کہا ہے کہ کل 10 بجے گائے آ جائے گا، اور یقیناً دوسرے دن 10 بجے ادھر سے گائے اترا ہے، 35 گائے تھا۔ یہ 1980 تقریباً جون کی بات ہے، 1980 جون کی یہ بات ہے۔ ادھر سے دن کو 10 بجے 35 گائے نیچے کو کوئی اتار کر چلا گیا۔ تو الحمدللہ بہت سی، اور بھی ایک اور آپ کو کرامت میں عرض کرتا چلوں۔ ایک حافظ صاحب تھے جو یہ کوہاٹ کے رہنے والے تھے، وہ ایک دن آئے، انہوں نے آ کر، چونکہ جو اصل امام مسجد تھے وہ چھٹی گئے ہوئے تھے، تو ان کی جگہ پر دوسرے حافظ صاحب یہاں پر نماز پڑھاتے تھے۔ تو ان کا کوئی دوست آ گیا جو اس کا یہ عقیدہ بھی درست نہ تھا، کہ وہ نہیں مانتا تھا، یعنی پیران نظام کو، جو طریقہ کار ہے اس کو نہیں مانتا تھا۔ تو وہ جو امام مسجد تھے عارضی طور پر، نوجوان حافظ صاحب تھے، ان کا وہ تعلق والا یا دوست تھا، کوئی بیلی تھا۔ تو وہ جیسے وہ ان کے قریب گیا تو اس نے، امام مسجد نے اس کو آگے کر دیا کہ آپ پڑھائیں۔ قبلہ عالم پیر صاحب جب تشریف لائے، آپ کی یہ عادت شریف تھی کہ آپ جب آتے تھے تو تب اقامت پڑھی جاتی، تکبیر پڑھی جاتی تھی۔ تو جیسے آپ تشریف لائے تو مسلح پر کھڑے ہوئے، پھر آپ وہاں سے واپس چلے گئے۔ بہت سے لوگوں کو تو اس بات کا علم نہیں ہوا، چونکہ وہ نیت کر بیٹھے تھے، ہاتھ باندھ لیے تھے۔ جو خلفاء تھے وہ دیکھ رہے تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ کیا مسئلہ ہے۔ یہ پہلی بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ قبلہ عالم پیر صاحب جو ہے باجماعت نماز ادا کیے بغیر واپس چلے گئے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پتہ خیر چل ہی گیا، پیر صاحب نے ان کو بتا دیا۔ اب جو ہے اس کی کچھ ڈانٹ ٹپٹ کی ہے خلفاء نے،
इमाम मस्जिद की, हाफिज साहब की, भाई तुमने कौन सी गलती की? उसने कहा कि गलती ये हुई कि ये बंदा मैंने आगे खड़ा कर दिया। तो अब इसमें क्या है वजह, ये उसको भी नहीं पता था। तो जब सारी बात पता चली, वो जो हाफिज साहब जिसने जमात कराई उस तक यानी ये बात पहुंची, तो वो परेशान भी हुआ और उसे कुछ गुस्सा आया, जज्बात में आ गया। कहता मैं पीर साहब से पूछूंगा कि क्यों नहीं मेरे पीछे यानी नमाज पढ़ी, क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ वगैरह वगैरह। तो पीर साहब के पास कुछ मेहमान बैठे थे उस वक्त, वापडा के अफसरान, बातचीत हो रही थी। तो वो बगैर इजाज़त के अंदर चला गया, यानी दरबान को धक्का देकर अंदर चला गया। कहने लगा आपने मेरे इक़्तिदा में क्यों नहीं नमाज पढ़ी? पीर साहब ने फरमाया छोड़ो इस बात को, मत छोड़ो इस बात को। तो जब उसने 2-3 दफ़ा कहा तो पीर साहब ने कहा खबीस के बच्चे, तुमने इस्तंजा किया नहीं? जब घर से आए हो झाड़ियों में पेशाब किया और फिर इस्तंजा किया नहीं, वुज़ू करके तुम आगे खड़े हो गए, तो मैं कैसे नमाज पढ़ता तुम्हारे पीछे? तब उसको ये एहसास हुआ कि उस वक़्त कौन देख रहा था, या तो खुफिया ही पेशाब किया जाता है ना, तो अल्लाह ही देख रहा होता है या फरिश्ते होते हैं। तो ये पीर साहब को कैसे पता चला? तब उसका ईमान फ़ौरन बदल गया। उसने ये सोच लिया दिल में कि ये रूहानी पेशवा इनको ही कहते हैं जो इस तरह की बातनी निगाह मार कर हमारे जो बातनी अमाल हैं उनको भी देख रहे होते हैं। तो तब उसने तौबा की, फिर वापस दौड़ता आया, उसने इस्तंजा किया, वुज़ू किया, दोबारा पीर साहब की खिदमत में जाकर रोने लगा और मरीद बन गया। ये हमारे आंखों देखी उस दौर की बातें हैं। इसके अलावा बेशुमार लातादाद हैं जो पीर साहब के अक़वाल हैं। आपका तरीक़ाकार था, लंगर खिलाए बगैर आप किसी को फरमाते थे मत जाने दें, हर किसी को लंगर खिलाए। अब मेरी जो ड्यूटी थी कि गिद्दड़ जो है वो लंगर खाना छोटा सा था उस दौर में, तो एक दरवाज़े पर मैं खड़ा होता, वो आते थे अंदर रोटी उठाकर भाग जाते थे। तो एक दरवाज़े में खड़ा होता लंबी लाठी लेकर, वो दूसरे दरवाज़े से आ जाते। तो पीर साहब से मैंने अर्ज़ की, भाई पीर साहब ये मैं इधर खड़ा होता हूँ, वो उधर से आ जाते हैं, उधर खड़ा होता हूँ इधर से आ जाते हैं। पीर साहब ने फरमाया ये खुदा जुल जलाल ने इनका रिज़्क़ खोला है। तो ये जब हम इधर आए थे उस वक्त ना इधर पानी था, ना कोई इधर कोई खाने का चीज़ था, चिड़िया के लिए पानी नहीं था, तो ये जानवर भी नहीं था इधर। जानवर उस वक्त आता है जब उसको पानी कहीं मिलता है। तो ये जब अल्लाह ने उनका इधर रोज़ी बना दिया, ये आते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं, इनको मारे नहीं, बस सिर्फ डिसिप्लिन को कायम रखें। तो ये उस वक्त की बातें 1980 की ये बात मैं कर रहा हूँ। तकरीबन मार्च अप्रैल से लेकर मई जून जुलाई तक ये बातें सारी जो मैंने की हैं। तो ऐसी लातादाद मसाले मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें क़िबला आलम जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह की इताअत व फरमाबरदारी नसीब करे और हमें अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत से सरकार बड़ी मेहरबानी। हम आज़ाद कश्मीर से आए हैं मीरपुर से। माशाल्लाह। तो हमारे काफ़िला आया, तकरीबन 2-3 गाड़ियाँ आई हुई हैं। तो हमारी पीर साहब से मुलाकात हुई है। हम तकरीबन काफ़िले की शक्ल में सारे मिले हैं पीर साहब से। तो हम तकरीबन 37 साल हो गए हम बैत है। तो उसके बाद आ रहा है तकरीबन लगातार हर उर्स पर आ रहा है, उसके अलावा भी आ रहा है। ठीक है, वैसे भी टाइम मिलता है जिस वक्त हम 2-3-4 महीने के बाद फिर आते हैं। तो और हमारा आना जाना लगा हुआ है क्योंकि ये कामल हस्ती है और ये इतनी दुनिया आई हुई है, ये वैसे नहीं आई हुई। ठीक है, ये इसीलिए आई हुई है कि ये कामल मर्द कामल है और कामल फ़कीर है। ठीक है, तो ये कामल आशिक़ रसूल है। तो हमारे इधर जो है सब ये देखो मजमा, बाकी भी पीर खाने हैं, बाकी भी और दरबारें हैं, लेकिन ये इनकी अपनी मिसाल है। ठीक है, ये आशिक़ रसूल है। तो ये जंगल में मंगल इन्होंने किया हुआ इसी तरह। ये बस हम यही बस हमारा यही इनका हमारा मान, हम 2-3 हम साल में 2-3 दफ़ा आते हैं और काफ़िलों की शक्ल में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल बड़ी मेहरबानी। आप लोग बात करना चाहिए, आप लोग बात करना चाहिए। ये जिंदा पीर गंगोल शरीफ का इधर मज़ार है।
میں ضلع راولپنڈی سے آیا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جناب, میں نے جو چیزیں دیکھی ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. آپ کو فالتو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. کیمپ نظر آئے گا یا ذکر آئے گا یا لنگر خانہ نظر آئے گا. اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. لیڈیز بھی نہیں نظر آئے گی, کوئی بھی آپ کو لیڈیز نہیں نظر آئے گی. ایون کہ یہاں پہ سگنل بھی نہیں ہے کہ فضول موبائل سگنل بھی ایسا نہیں ہے, موبائل کا سسٹم بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے اللہ رسول کے حکم سے ادھر آئے. بس اللہ رسول کو حکم دیا نا, اللہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت خود دیا. اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں پھر آپ نے آرام نہیں کیا, یعنی ایک آدمی ہوتا ہے نا لیٹتا ہے, آپ لیٹے نہیں ہیں بلکہ ایسا اونگ آتی تھی, اسی میں آپ کی نیند پوری ہو جاتی تھی. تو باقی خلیفہ جو ہیں خلفاء کہتے تھے پیر صاحب آپ آرام فرمائیں. آپ نے کہا کہ مجھے آرام کے لیے ادھر بھیجا نہیں گئی ہے, مجھے جو ہے نا وہ بٹھایا گیا ہے ادھر. تو آپ بس بیٹھے, عاشق رسول تھے آپ. جو کچھ اللہ رسول کے حکم کے مطابق جو کہ ان کو آرڈر ملتا رہا ہے روحانی طور پر, اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہے. تو ہم اس کے زیادہ اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے. باقی کتابیں ان کی موجود ہیں, بہت بڑی کتاب ہے. اس کو اگر پڑھا جائے یا اس کو دیکھا جائے اس میں سارا پیر صاحب کا حوالہ مل جائے گا. بڑی مہربانی جی. اونچا بولنا. جی جی سہیل بھائی. فیصلہ آباد سے آیا. اچھا فیصلہ پیر آباد. صاحب سے ملا, ملاقات کی, اچھا ٹائم گزرا, اچھا سب کچھ اچھا ملتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں آیا, سب کچھ خیریت ہے, سب کچھ اچھا چاہتا ہے. جو بھی آتا ہے یہاں خالی نہیں جاتا ہے, جوڑی بھر کے جاتا ہے. بے شک. کوئی بھی مسئلہ مسائل نہیں ادھر ہوتا, کوئی بھی ہوتا ہے نا جو بھی باہر دربار میں ہوتا ہے دھماکہ وغیرہ یا ادھر کوئی بھی نہیں ہے. ایسے کوئی بھی یہاں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے, سارا کوئی لگا ہوا ہے. نماز 24 گھنٹے ذکر ہوتا ہے اور نماز ہوتی ہے, روشنی وغیرہ پڑھائی جاتی ہے, اور لنگر سریام کھلا ہوتا ہے. جتنا مرضی کھا لے, جتنا مرضی لے لے, کبھی لنگر کی کمی نہیں ہے. پھر اللہ کی بہت مہربانی. اور آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں؟ میں فیملی سے. اچھا ماشاء اللہ سے. کتنے دن ہو گئے؟ مجھے 3 دن. اچھا 3 دن ہو گئے. تیسرا دن پورا. اور کوئی یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو کچھ کوئی مسئلہ اور ہمارے لائق کوئی خدمت ہو, کیونکہ ہم تو یہیں کی رہائشی ہیں, یہیں کوہاٹ کے ہیں. بڑی مہربانی, اللہ عزت کرے آپ کی. مہربانی. ہاں بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد جبار. اچھا محمد جبار بھائی, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم آئے ہیں خوشاب سے. اچھا گائز, تو یہ جبار بھائی ہیں, خوشاب سے آئے ہیں, اور یہ جو ہے اور اس کا آج تیسرا دن ہے. آج تیسرے دن پہ آئے ہیں پہلے دوسرے؟ جی الحمدللہ. اچھا تیسرے دن پر آئے ہیں. فیملی کے ساتھ اسی طرح مطلب؟ اچھا ماشاء اللہ سر. ٹھیک ٹھیک. تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہاں پہ, مطلب کچھ اچھا سا ہر چیز ہے, لنگر ہے, شکر ہے. بالکل 2 لاکھ عوام ہے, اتنی زیادہ ہے ماشاءاللہ. ہر کسی کے ساتھ صاف پانی ہے, لنگر ہے, صاف ہر چیز ہے. بالکل کوئی ٹینشن نہیں ہے. صحیح بات ہے. رہائش ہے, اچھی رہائش ہے الحمدللہ. اور پیر صاحب کے بارے میں کچھ کہیں گے, اور لوگوں کے بارے میں, مطلب ادھر کوئی دیکھو نا اتنے لوگ آئے ہیں, پیر صاحب کے پاس ہی آئے ہیں, ہمارے پاس تو نہیں آئے ہیں. ہم خود بھی آئے ہیں. ہاں پیر صاحب ٹھیک ہے بالکل ماشاءاللہ. سب بہتر ہے, ماحول جیسا بھی ہے بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے. صحیح ہے, شکر ہے. تھینک یو سو مچ جبار بھائی, آپ نے ہم سے بات کی. مہربانی. السلام علیکم بھائی جان. ہم آئے گجر ادھر, ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہے ادھر پہنچے ہیں. اور ادھر بھائی آپ کا نام, آپ کا؟ جی اسد بھائی ملے ہیں ان کے ساتھ ویڈیو بنا کے. تو کب آئے ہیں آپ, کس وقت آئے ہیں, مطلب نبیل بھائی؟ گھنٹہ ہو گیا. اچھا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہاں پہ مطلب؟ اچھا, اور پیر صاحب کے بارے میں کچھ بولنا چاہیں گے؟ پیر صاحب سے تو ملاقات نہیں ہوئی ابھی. اچھا ملاقات ابھی نہیں ہوئی. ٹھیک ٹھیک, صحیح ہے, کوئی ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. بالکل اوکے, تھینک یو. اللہ جی, بڑی مہربانی. ستاسو سنوم دی چرته نه راغلی او دم اولنې ځل دی داسې کې. جی جی او شو همداسې شروع شي. لکه مطلب دی بس ملاقات ته راغلي یو, ملاقات او ملاقات وشو تاسو که نه؟ ملاقات یعنی ښه, او دا اول ځل دی تاسو؟ اول چانس. ښه اول چانس دی. بالکل بالکل ماشاءالله. او دا څومره ورځې مو ده که نه اوس رالی, نن رالی؟ نن رالی, نن دا ډوډۍ
وہ کم زی نه رالی خیر سره اچھا پېښور نه رالی ماشاءالله مطلب څه مسله هو نه وه که نه دلته څه ماشاءالله صحیح بالکل بالکل نور لنګر هر څه زبردست بالکل ښه مزه بالکل ښه صحیح شو ډېره مهرباني. تو دوستو پیر صاحب کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے مرید پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہاں گنگول شریف ان کے 75ویں عرس پر آئے. تو ان کا اس بار جو ہے نا 75واں عرس تھا اور عرس کا آج تیسرا دن تھا. تو وہاں پہ ان کے جو پرانے 1980 کے مرید جو تھے ان سے بھی ہماری بات ہوئی اور انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ اس وقت ان کے ساتھ کیسا ٹائم گزرا, کب سے انہوں نے بدعت کی اور کب سے وہ یہاں آ رہے ہیں, تو وہ گفتگو بھی آپ نے سنی. تو یہاں آ کر ہمیں بہت اچھا لگا, آپ کو سارا عرس بھی دکھایا. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اسی طرح مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.